سو آپ یہ کہہ رہے ہیں جو پاور کا جو بیلنس ہوتا ہے، پاور کا بیلنس اس طرح نہیں ہوتا، پاور کا بیلنس تو ایسے ہی ہوتا ہے نا، بس جیسے جو پیسہ ہے وہ پیسہ ہے بس، اور باقی سب اس کے خلاف باقی چسکے کے لیے ہے نا. تو آج بھی طریقہ کار وہی ہے. کوئی بتائے نا کہ صرف آپ کو یہ نظر آ رہا ہے کہ وہ تو صرف سینٹ کا الیکشن تھا اور شیر کا نشان لے لیا. مجھے یہ نظر آ رہا ہے کہ بات ایک ہی ہے. اس وقت کیوں نہیں ثاقب نثار کے فیصلے پہ مٹھائی کیوں کھائی؟ کہتے ہمیں نہیں چاہیے یہ فیصلہ، ان کو لڑنے دیں. مصدق ملک، مشاہد حسین وہ لوگ تھے نا جو آزاد سینیٹر آج بھی ویب سائٹ پہ چڑھے ہوئے ہیں، سعدیہ عباسی، ہارون اختر، سارے لوگ تھے. پھر ان کی ممبرشپ بھی چھینی، اس کے بعد ہارون اختر کو آؤٹ کیا. وہ بھی سہولت کاری تھی ثاقب نثار. ہاں نہیں اس دن فیصلہ تھا. اور فیصل وابڈا پہ کیا ہوا؟ آپ صرف ریزائن کر، وہ کہہ دیں ایک دفعہ ہم آپ کو 62(1)F میں ساری عمر کے لیے نہیں کریں گے. یہ وہ تھی نا شوری اور اسلام آباد ہائی کورٹ سے ساری عمر کے لیے نائل ہو کے آئے تھے. کون؟ فیصل وابڈا. وہ تو خواجہ آصف بھی آئے تھے. لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں نا ہو کے آئے تھے. نہیں، اور وہ آج بھی عدلیہ ہے جو میں آپ کو سوچنے کے لیے کہہ رہا ہوں. یہ شوری اور لا شوری عدلیہ ہے. یہ کہیں تو 63A ری رائٹ ہو گیا، فیصلہ انہوں نے کر دیا، آئین کی شک اڑا دی، اس کی تشریح نہیں کی، اس کو کہہ دیا کہ آپ ووٹ دیں یا نہ دیں. اب تو ٹھیک ہوگی نا عدلیہ؟ کیسے عدلیہ ٹھیک ہو گئی؟ عدلیہ وہیں قاضی صاحب بیٹھے ہیں. نہیں، قاضی صاحب بیٹھے جن کا نام بھی قاضی ہے. ایک منٹ، وہ قاضی بھی ہیں، وہ چیف جسٹس بھی ہیں، قاضی القضاء ہیں. ٹھیک ہے، چیف جسٹس بھی ہیں اور قاضی بھی ہیں. ٹھیک ہے. وہ جیسے وہ 2 in 1 جمعیت میں تھے نا یہ امیر العظیم، تو ایک طرف ان کا عہدہ تھا ناظم اعلیٰ اور ساتھ نام تھا امیر العظیم. مجھے ایک دوست پوچھتا ہے ان میں سے عہدہ کون سا ہے؟ تو یہ سب کچھ ہے. لیکن بات یہ ہے کہ جب تک ہم لوگ ٹھیک نہیں ہوں گے، سارے بڑے لیڈرز بات کرنے کے لیے تیار نہیں ہوں گے آپس میں، وہ جو کچھ ہوتا رہا ہے ہمارے سے چھپ گیا ہے، تو یہ وہی کچھ ہو رہا ہے. وہی ہو رہا ہے. سائیکل ہے، وہ سائیکل کا پہیا گھوم کے اسی طرف آ جاتا ہے. یہ بات درست ہے کہ وہ اسی طرح کر رہا ہے، لیکن اس دفعہ مطلب میری نظر سے پہلی دفعہ گزرا. چلو چھوٹی سی بات، 9 مئی اضافی ہوا ہے، اس لیے تھوڑا سا گڑ اور ڈل گیا. چلو اگر اس کی وجہ سے ڈال گیا تو اس کی وجہ سے ڈال گیا، ورنہ اس کی وجہ کچھ اور بھی ہو سکتی ہے کہ جو پرانا ماضی کا آپس کی رنجشیں ہیں اس کی وجہ سے بھی یہ گڑ زیادہ ہو سکتا ہے. لیکن جس کی وجہ سے بھی ہو، گڑ اس دفعہ جتنا ڈالا اس سے پہلے کبھی نہیں ڈالا. لیکن وہ کہہ رہے ہیں نہ سکھو تو پھر سارے این جی رہن گے، عدالت ٹھیک ہوگی کم از کم. نہیں، آج کا تو جو عدالت کا فیصلہ ہے، دیکھیں جو بیک سیٹنگ ہوتا ہے نا اس کے خلاف کبھی کوئی بات نہیں کرنی چاہیے. نہیں، بات کرنی بھی نہیں، بات بنتی بھی نہیں ہے نا. دیکھیں آج جو معزز جج صاحب کا فیصلہ ہے پشاور سے، ویسے ہم نے خلاف نہیں، ہم نے حق کی بات افتخار چودھری کے ساتھ بھی کی کہ ان کو شاید شفقت پدری آڑے آتی ہے جب ان کو اپنا گھر میں گاڑی اچھی نظر نہیں آتی بیٹے کی. ہم نے ان کے سٹنگ، اس وقت بھی میسج آیا تھا، ہم نے عمر عطا بندیال صاحب کی موجودگی میں بات کی تھی. ہم نے کبھی، یہ جھوٹ سچ نہیں ہے، ہم کوئی تنقید نہیں کر رہے، ہم وہ بات کر رہے ہیں کہ آپ کرتے کیا ہیں. بالکل. دیکھیں بہت ساری چیزیں دیکھیں نا، اب تو وہی پشاور ہائی کورٹ پوتر ہو گئی جس کے حوالے سے آپ نے سب کچھ سنایا تھا. آج کوئی بیان آیا کہ جناب ہمیں کوئی مسئلہ ہے؟ اور دوسرا، آپ لوگ بھی زیادتی کرتے ہیں، ہر چیز میں نیگیٹیوٹی دیکھتے ہیں. آپ نے جہانگیر ترین صاحب کے ہیلی کاپٹر کا ذکر کر دیا اور کہا کہ ان کا جہاز تیار. یہ جو ہیلی کاپٹر ہے کاشف صاحب، یہ جمہوری ہیلی کاپٹر ہے، وہ تو آئین شکن جہاز تھا. اور ہمیں پتا چلا ہے کہ ایک دفعہ اس ہیلی کاپٹر کو اس جہاز کے ساتھ کھڑا کیا پچھلے دنوں، تو ہیلی کاپٹر نے بھی اس کے اوپر گلا کیا، بھائی اس کے ساتھ مجھے نہ کھڑا کریں، میاں صاحب مجھے استعمال کرتے ہیں، میں جمہوری ہیلی کاپٹر ہوں. وہ تو جہاز تھا جو غیر جمہوری حرکتیں کرتا تھا. ٹھیک ہے. دوسری بات یہ ہے کہ وہ ماضی میں جج دلائل دیتے تھے. اب اچھی بات ہوگی کہ جج صاحبان تو چپ کر کے بیٹھتے ہیں. ہیلی کاپٹر بھی جمہوری ہے، ہیلی کاپٹر بھی جمہوری ہے، عدلیہ بھی ٹھیک ہے، جج صاحبان بھی اب دلائل نہیں دیتے، اب وہ سنتے ہیں، گھنٹوں بیٹھ کے کہتے ہیں بولیں آپ سنیں، آپ بولیں ہم سنیں گے. تو وہ جو پہلے جج صاحبان تھے، وہ سارا مسئلہ تھا وہ پیچھے رہ گیا. اور جہاں تک یو ٹرن کا تعلق ہے، آگے نا بات کے سارے ایک جیسے ہیں، کنو شک ہے. یہی تو ایسی گل کر رہے ہیں. تو دیکھیں اچھی بات یہ ہے کہ کسی کو پتہ نہیں ہے. دیکھیں اگر ان کو پتا ہو کہ باہر کیا ہو رہا ہے، کچھ نہ کرے نا، پھر بندے کو تکلیف ہو، تو پتہ ہی نہیں ہے. چنگی گل ہے، چلنا جو سارا نظام ہے. اور نہیں، پر عوام کو تو نظر آ رہا ہے نا کہ جی ان کے ساتھ کیا ہو رہا ہے، جن کے ساتھ ہو رہا ہے، جس ملک کے ساتھ ہو رہا ہے. اینڈ آف دا ڈے یہ جو سارا نظام چل رہا ہے جس میں حکومتیں آتی ہیں، حکومتیں جاتی ہیں، مہنگائی بڑھتی ہے، کون متاثر ہوتا ہے؟ ملک متاثر ہوتا ہے. آپ دیکھ لیں، آپ پچھلے 5-6 سال اٹھا کے دیکھ لیں کہاں پہ چیزیں تھیں، اب ہم کس نہج پہ. اب بحث کا لیول کیا ہے؟ ایک زمانے میں بحث کا لیول ہوتا تھا کہ ملک کو آگے کس طرح لے کے جانا ہے. پھر یہاں پہ وہ بھی کریڈٹ لیا گیا کہ وہ بھی لوگوں کو بہت بیوقوف بنایا گیا. وہ تو بیوقوف بنایا گیا نا، پر کم از کم بیوقوف بنانے کے لیے کچھ تھا تو صحیح. آج بھی جو نعرے ہیں جو پچھلی الیکشن میں تھے، جو اس سے سب کو پتا تھا ہم جھوٹ بول رہے ہیں. نہیں، پر کاشف صاحب آپ کو میں آج بتا دوں کسی کے پاس اس ملک کے معاشی مسائل کا حل نہیں ہے. پر دیکھیں کم از کم کوئی سبز باغ تو اب تو دیکھیں نا، کریڈٹ کس چیز پہ لیا جاتا ہے؟ دیوالیے سے بچا لیا ہم نے،
3 आम की पेटियां दे के 3 अरब ले लिया, मतलब कि इस किस्म की तो बहस नहीं थी ना। नहीं, दिवालिये का मैशत इस नहज पे तो जुबैर साहब ने जो कह दिया, मेरा ख्याल है उसके बाद ये बहस भी खत्म हो। देखिए, ये बेवकूफ बनाने वाली बहस है पाकिस्तान कौम को, जो हमेशा से होती रही है। हर दौर उठा के देखें, पिछला खराब कर गया मैं ठीक कर रहा हूं, पिछला खराब कर गया मैं ठीक कर, क्या था डिफॉल्ट? IMF से डील करें, डिफॉल्ट खत्म। डील नहीं करेंगे, डिफॉल्ट का खतरा रहेगा। वो सिंपल डिफॉल्ट का एक इक्वेशन थी ना। ऐसा क्या किया कि हमने डिफॉल्ट से बचाया उसको? एक्सपोर्ट्स बढ़ा दी, ग्रोथ रेट बढ़ाया। कोई मुझे सब्सटैंटिव चीज बताएं जिससे इस मुल्क की मईशत बेहतर हुई और मुल्क से डिफॉल्ट का खतरा बढ़ा गया हो। क्या हुआ? IMF से डील साइन कर। एग्जैक्टली जिस दिन आपने डील साइन करनी थी उस दिन, चाहे वो 6 महीने पहले करते, 6 महीने बाद करते। यही बात थे। इमरान खान साहब के दौर में याद है, वो कहा जा, यही लोग कहते थे सारे ऑपोजिशन खड़े होकर, डील में देर कर रहे हैं, IMF से कर देनी वो चाहिए। इसलिए नहीं है कि उन्होंने कहा था मैं खुदकुशी कर लूंगा, डील नहीं करूंगा। बस खराब बेचारा असद उमर हो रहा था। असद साहब का भी ये था, आई थिंक वो भी सियासी बयान था, खुदकुशी कर लूंगा। पेंचर भी सियासी बयान, सियासतदान सियासी बयान ही देता है ना, सच कब बोल रहा है? लेकिन सियासी बयान में अगर, तो आप मुझे ये कह रहे हैं कि अगर एक सियासतदान, मदर साहब चलो इसको इस तरह देख लें, यही गुफ्तगू लेकर आगे चलते हैं कि एक सियासतदान अपने लोगों को कहे कि हाँ जी मैं आऊंगा तो मैं ये तुम्हारा ठीक कर दूंगा, लेकिन बाद में कहे मैं तो वैसी सियासत, मैं तो मजाक कर रहा था, ये वो पॉलिटिकल खान साहब पे तो सच आती है।